اس کی اچھائی کتنی ہیں. زبان کی اچھائی صرف ایک پہلو سے نہیں ہے کہ آپ حتماً میٹھی بات کریں، یعنی جہاں ضرورت ہے وہاں، مثلا اب بچے کی تربیت کی بات ہے، اگر تھوڑی سی زبان میں درستی چاہیے تو کوئی حرج نہیں ہے. یہی حسن ہے، یہی حسن ہے. اور اگر کسی بزرگ کے ساتھ آپ نے بات کرنی ہے، چاہے آپ کو غصہ آیا ہوا ہے، تو احترام کا پہلو نظر میں رکھ کر بڑے دھیان سے اور احترام سے بات کریں. بات سخت کرنی ہے، بہت ساری پیچیدہ اور مشکل بات کرنی ہے، لیکن اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ زبان کو بھی سخت رکھیں. اکثر ہم اس پہلو میں بہہ جاتے ہیں، ہمارے جذبات ہماری زبان پر غالب آ جاتے ہیں، عقل کی ڈوری سے زبان نکل جاتی ہے، جذبات کے ہاتھ میں آ جاتی ہے. جذبات کے ہاتھ میں آتی ہے تو ہمیں پھر نہیں دکھتا ہے کہ یہاں ایسا نہیں کرنا ہے. قرآن میں بہت ساری باتیں دیکھی ہیں، بہت ساری باتیں انسان کو اپنی گرفت میں لیتی ہیں، لیکن ایک بات اسی زبان کے حوالے سے دیکھ کے میں حیران رہ گیا. کہا ہے کہ ما یلفظ من قول الا ولدیہ رقیب عتید. یہ انسان منہ سے لفظ نہیں نکالتا مگر یہ کہ اس کے ساتھ ایک لکھنے والا، بڑا تیزی سے لکھنے والا بندہ بیٹھا ہوا ہے، وہ لکھ رہا ہے. یعنی یہ کہہ رہے ہیں کہ حتیٰ مزاح بھی نہیں، مزاح کی بھی گنجائش نہیں ہے اس قسم کی کہ بھائی جو توہین آمیز ہو، جس میں توہین کا پہلو ہو، جس میں طنز ہو، جس میں دوسرے کے لیے تعریض ہو، ایسی بات ہو جو دوسرے کو کہیں نہ کہیں تکلیف دے رہی ہو، اور یا پھر اعتقادات کے لحاظ سے ایسی بات کرے کہ وہ ناشکری کا پہلو جس میں ہو، جس میں لگے کہ بھائی وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جو کیا ہے اللہ نے وہ کوئی اتنا بھی ٹھیک نہیں ہے، جبکہ یہ نہیں کہتا ہے کہ اس کی معلومات اتنی نہیں ہے، خود کی کمزوری نہیں دیکھ رہا اور اس کو دوسری طرف لے کے جا رہا ہے. وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اس پر بہت بات کرنے کی ضرورت ہے. تو تمام انسانوں کا معیار اس کے مطابق ہی بات کرنی ہے. بچوں کے ساتھ ان کے مطابق، بڑوں کے ساتھ ان کے مطابق، اساتذہ کے ساتھ ان کے مطابق، ماں باپ کے ساتھ ان کے مطابق. قرآن میں ہی یہ الفاظ ہیں کہ وَلَا تَقُل لَهُمَا اُفٍّ، ماں باپ کو سخت بات مت کہو. اصلاً سخت بات کہنے کی اجازت نہیں ہے، خصوصاً جب وہ اپنے ایک خاص ایج سے بڑھیں گے تو طبیعی طور پر ان کے افعال، اعمال، ان کی باتوں سے انسان تھوڑا سا برداشت سے اس کی باہر ہوگا. اس کی جو لیول ہے اس کی برداشت کی ہو سکتا ہے اس سے باہر ہو ان کے اعمال، اس لیے کہ وہ اب اس جگہ پہ پہنچ گئے ہیں جہاں پہلے انسان بچہ تھا. ایک پچھلے دنوں میڈیا میں بہت اچھی سی ایک مثال بیان ہوئی تھی، اور یہ کہ ایک جگہ دو انسان بیٹھے ہیں، ایک باپ ہے 70-80 سال کا، تقریباً 75-80 سال کا، اور اس کے ساتھ ایک جوان ہے تقریباً 20-25 سال کا. تو باپ جو ہے اس سے، اپنے جوان بیٹے سے پوچھتا ہے کہ بیٹا یہ کیا ہے، جو کسی درخت کے نیچے بیٹھے تھے تو یہ کیا ہے، ایسے کسی چیز کی طرف اشارہ کر کے، پرندہ تھا وہ بول رہا تھا. تو بیٹے نے کہا بابا یہ چڑیا ہے. ہو گئے تھوڑی دیر کے بعد پھر بابا نے کہا بیٹا یہ کیا ہے. وہ اپنے حافظے کے ضعف کی وجہ سے یا جیسے بھی پھر اس نے پوچھ دیا کہ بیٹا یہ کیا ہے. پھر اس نے بتایا کہ بابا یہ چڑیا ہے. تھوڑا سا ایسے اور طریقے سے بتایا، تھوڑا سا اور. پھر تھوڑی دیر کے بعد بیٹھے تھے، کسی وجہ سے بھی بیٹھے تھے، تو تھوڑی دیر کے بعد پھر بابا نے
پوچھا کہ بیٹا یہ کیا ہے جو آواز آ رہی ہے؟ تو پھر اس نے ذرا لہجہ اور طرح کر کے کہا کہ بتا رہا ہوں آپ کو، یہ چڑیا ہے، چڑیا ہے۔ ہاں، کتنی بار بتاؤں؟ ساتھ یہ بھی ایڈ کر دیا۔ تھوڑی باپ جو ہے وہ تھوڑی دیر خاموش رہا، اس کے بعد اس نے کہا کہ بیٹا یہی ہمارا گھر تھا، تو ابھی بالکل زبان ابھی تھوتلی زبان تو نے کھولی تھی، ابھی بولنے کے قابل ہوا تھا، اور ایک دن تو اور میں ادھر ہی بیٹھے تھے، اسی جگہ پہ بیٹھے تھے، اور اسی طرح تو نے مجھ سے کوئی 10-15 بار یہی بات پوچھی تھی کہ بابا یہ کیا ہے، تو میں نے تمہیں چوما بھی تھا، اور ہر دفعہ چوم کر یہ بتایا تھا کہ بیٹا یہ چڑیا ہے۔ یہ ہے انسان کے حسن قول۔ پھر اس کو ابھی آپ لے آئیں معاشرے میں انسانوں کے ساتھ، اور پھر دیکھیں کہ کیسے ہم نے ان کے ساتھ برتاؤ کرنا ہے۔ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا۔